رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ یہ قرآن کا معجزہ آپ کو دکھائے گا کہ قرآن میں اتنی بہت باریک بین اور بہت ہی پریسائز قسم کا معجزہ ہے، اور یہ بھی ثابت کرے گا کہ قرآن جو ہے اتنے صدیوں سے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کس لیول پر محفوظ کیا ہوا ہے، پریزرو کیا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو 3 آیات دکھانے لگا، ان کا صرف آخری والا ٹکڑا دکھاؤں گا یہ معجزہ دکھانے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 267 اس کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز اور بہترین صفات سے متصف ہے، غنی اور حمید ہے۔ جبکہ سورہ لقمان میں کہا ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے، غنی اور حمید۔ یہاں پہ بے شک کا ایک اضافی زور ڈالا گیا، ان اللہ هو الغنی الحمید۔ اور پھر آخر میں سورہ حج کی آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لَهُوَ الغنی الحمید۔ یہاں پہ ایک مزید توکید کا اور کہا بے شک وہی غنی اور حمید ہے۔ 3 آیات میں اللہ کو کہا غنی اور حمید، پہلی آیت میں بھی کہا اللہ غنی اور حمید ہے، لیکن یہاں پہ اتنا زور نہیں تھا۔ سورہ لقمان میں اس سے زیادہ زور بڑھ گیا، بے شک اللہ بے نیاز یعنی غنی اور حمید ہے، آپ سے آپ محمود ہے۔ اور سورہ حج میں غنی اور حمید کہتے وقت سب سے زیادہ زور ڈالا گیا، کہا بے شک وہی غنی اور حمید ہے، سبحان اللہ۔ تو سورہ بقرہ وہ غنی اور حمید ہے، سورہ لقمان بے شک وہ غنی اور حمید ہے، سورہ حج بے شک وہی غنی اور حمید ہے۔ تو یہ زور بڑھتا چلا گیا، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کتنا باریک سا فرق ہے، اس میں بھی سبحان اللہ ایک حکمت چھپی ہوئی ہے۔ میں اب آپ کو زبان کے اعتبار سے دکھاتا ہوں جتنا میں ترجمے سے آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ غنا انسان کی کیا ہوتی ہے کہ جب انسان کے پاس سب کچھ ہو، اسے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ آپ دیکھیں ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو اس کی ملکیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں جو اللہ کی ملکیت میں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس آیت میں جہاں پہ صرف بغیر کسی سب سے کم جس میں توقید تھی وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کیا چیز منسوب کی ہے، لوگ جو ایمان لائے، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، زمین سے پیداوار وغیرہ، اس میں سے بہترین حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں کیا چیز ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالی، اس میں سب سے کم توقید تھی۔ اب جب توقید بڑھی کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہے، سورہ لقمان میں، تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں کیا کچھ آ رہا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ اللہ ہی کا ہے، سبحان اللہ۔ اب سب کچھ اللہ کا ہے جو آسمان اور زمین، اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ سورہ حج میں جہاں پہ سب سے زیادہ توقید ہے، کہا اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کے اندر اتنی توقید ڈال دی، سب سے زیادہ توقید اپنے اس میں ڈالی کہنے میں کہ اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے، سبحان اللہ۔ جب سب سے کم توقید تھی اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے، تو سب سے کم چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی جو اللہ کی ملکیت میں، صرف جو زمین نکالتی ہے۔ پھر اس سے زیادہ توقید بے شک اللہ غنی اور حمید ہے، تو اس سے زیادہ چیزیں اللہ کی ملکیت میں اللہ نے ان کا ذکر کیا، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے۔ اور سب سے زیادہ توقید اللہ تعالیٰ بے شک وہی غنی اور حمید ہے، تو اللہ نے کہا اسی کا ہے جو آسمان میں اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں، سبحان اللہ۔ زبان کا استعمال دیکھیں کتنا باریک سا فرق، لیکن سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر وہ معجزہ ہمیں ظاہر کر کے بات دکھاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یقین دے کہ اللہ کا کلام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔